ایک یہ کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور ایک چیز کہ ہمیں کیا چیز کھائی جا رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب یہ بتائیے گا, ایک ڈائٹیشین کا اسکوپ آف سروس کیا ہے؟ کون کون سی پرابلم ہے جو کہ آپ سالو کر سکتے ہو ہمارے لیے؟ ایک ڈائٹیشین آپ کی تمام وہ پرابلم سالو کر سکتا ہے جو آپ کی لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جن میں اگر میڈیکیشنز نہ ہم لیں تو وہ ڈائٹ سے بھی ٹھیک کی جا سکتی ہیں. وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو کس طرح سے ماڈیفائی کرنا ہے کہ آپ کو کم سے کم بیماریاں ہوں. السلام علیکم ڈیئر فیلز, دس از فہد کھوکھر. ہمارے تمام تر مسائل نا دو وجوہات کی وجہ سے ہیں. ایک یہ کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور ایک چیز کہ ہمیں کیا چیز کھائی جا رہی ہے. تو ہم کیا چیز کھاتے ہیں وہی چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں کون سی چیز آگے جا کر کھائے گی. اٹس اے اسٹرینج پیراڈاکس. اور آج کل کے دور میں کیا چیز انٹیک کرنی چاہیے, کیا چیز نہیں کرنی چاہیے, نو بڈی از بیٹر دین آ ڈائٹیشین جو ہمیں اس چیز پر گائیڈ کر سکے. تو میرے ساتھ آج موجود ہے مس انسا عاصم صاحبہ. مس انسا کیسی ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اتنے سارے پروفیشنز ہیں, ڈائٹیشین وائی؟ بیکاز آئی گیس اٹس امپورٹنٹ. جب میں یہ فیلڈس چوز کر رہی تھی تو الاٹ آف پیپل سیڈ کہ اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے اور اس کی کوئی آپ کو جاب نہیں ملے گی. ہاسپٹلس میں 1-2 ڈائٹیشین ہوتی ہیں اور زیادہ تر میں تو نہیں ہے. ہاؤ وڈ یو مینیج یور فائنانسز؟ لیکن میرا تھا کہ نہیں, آئی ہیو ٹو میک مائی اون اسکوپ, کیونکہ کبھی نہ کبھی تو آپ نے بولنا ہوتا ہے اور آپ نے اپنی زندگی اور آپ نے اپنی ڈائٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب یہ بتائیے گا, ایک ڈائٹیشین کا اسکوپ آف سروس کیا ہے؟ کون کون سی پرابلم ہے جو کہ آپ سالو کر سکتے ہو ہمارے لیے؟ ایک ڈائٹیشین آپ کی تمام وہ پرابلم سالو کر سکتا ہے جو آپ کی لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جیسے آپ کی لائف سٹائل میں جو ماڈیفیکیشنز ہوتی ہیں آپ کے خوراک سے ریلیٹڈ, جیسے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ میڈیکیشن سے ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں 90% ایسی بیماریاں ہیں جن میں اگر میڈیکیشنز نہ ہم لیں تو وہ ڈائٹ سے بھی ٹھیک کی جا سکتی ہیں. تو ہمیں صرف اپنی خوراک کو بہتر بنانے کی, لائف سٹائل کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ڈائٹیشین آپ کو صرف یہ نہیں بتائے گی کون سا فوڈ کھانا ہے کون سا نہیں کھانا, وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو کس طرح سے ماڈیفائی کرنا ہے کہ آپ کو کم سے کم بیماریاں ہوں. لائک ورڈ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں, اس کے لیے ڈائٹیشین کے پاس ہی جانا ٹھیک ہے؟ ون ایگزامپل, اینی تھنگ لائک دیٹ. PCOS. 52% آف فیمیلز آر سفرنگ فرام PCOS. اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور ان کو پھر ڈاکٹرز جو ہیں, اس میں ڈائبٹیز کے بہت چانسز ہوتے ہیں, پری ڈائبیٹکس ہو جاتی ہیں. تو کافی ساری ایسی فیمیلز میرے پاس آئیں, انہوں نے کہا وہ گلوکوفیج پہ ہیں جو پری ڈائبیٹکس کو ملتی ہیں. اور مائی پوائنٹ واز کہ اس میں آپ کو اپنی ڈائٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ میڈیکیشن سے. بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ آپ کو میڈیکیشنز کی طرف جانا پڑتا ہے. بیسیکلی اٹس اے ہارمونل امبیلنس پرابلم. تو وہ ڈائٹ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لائف سٹائل سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لیکن جب آپ میڈیکیشنز پہ لگ جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کو اس کی عادت ہو جاتی ہے, پھر آپ اس کو ریورس کرتے کرتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. صحیح. تو PCOS کیور ہو سکتا ہے اس چیز سے یا سپریس کیا جا سکتا ہے؟ سپریس کیا جا سکتا ہے, اور یہ آپ کی لائف کے ساتھ ساتھ ہے. آپ کے ہارمونل امبیلنس جب آپ بے احتیاطی کریں گے آپ کا ہارمونل امبیلنس ہوگا. اور ویسے بھی ایک فیمیل کی باڈی میں سیورل چینجز آتے رہتے ہیں, اور آپ کو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ میرا یہ ٹھیک ہو گیا تو اب میں دوبارہ سے جنک فوڈ پہ آ جاؤں یا دوبارہ سے میں اپنی لائف سٹائل کو اسی طرح سے یوز کرنا شروع کر دوں اور پھر وہی ساری بیماریاں ہو جائیں. تو اٹس اباؤٹ کہ ہیلدی لائف گزارنے کے لیے آپ کو بیماری کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اٹس اے ریگولر پریکٹس. رائٹ, ایگری ود دیٹ. اب یہ بتائیے کہ ایک پرابلم ہے کسی ایک انسان میں اور دوسرے انسان میں بھی وہی پرابلم ہے, کیا ان دونوں کو سیم نسخہ دیا جا سکتا ہے؟ لیٹس سے میں بھی اوور ویٹ ہوں اور میری طرح ایک اور بھی بندہ آ جاتا ہے, تو وڈ یو سجیسٹ دی سیم ڈائٹ پلان ٹو بوتھ دی پیپل؟ نو, کیونکہ آپ کی ہو سکتا ہے کہ آپ کی روٹین اور ان کی روٹین ڈفرینٹ ہوتی ہو. آپ کا کیلورک کاؤنٹ ان کا کیلورک کاؤنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ آفس میں جاب کرتے ہوں اور وہ کسی سائٹ پہ کام کرتے ہوں, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز چینج ہوتی ہیں, آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹس الگ ہوتی ہیں, تو وہی ڈائٹ آپ کو اور وہی ان کو نہیں دی جا سکتی. ہر کسی کا اپنا اپنا باڈی ویٹ ہوتا ہے, اس کی ہائٹ اپنی اپنی ہوتی ہے, ہر کسی کے اپنے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں, اس کے حساب سے اس کی ڈائٹ سجیسٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے فار ایگزامپل ایک بندہ نان ویج ہے اور ایک بندہ ویج ہے, تو آئی کین ناٹ سجیسٹ اس کو بھی وہ والی ڈائٹ اور اس کو بھی یہی والی ڈائٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ لائک ون سائز فٹس آل. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی پرسنالٹی کی اور بہت ساری پرتیں ہیں,
एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स आपने मल्टीपल स्टार्ट किए हुए हैं. चूँकि हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, बताइए आपने बाकी वेंचर्स के बारे में. आई एम SEO राइटर. मैं जब 15 साल की थी तब से आई हैव समथिंग इन माई माइंड. मेरे जो दादाबू हैं वो राइटर थे, सूफीज़म पे उन्होंने बहुत लिखा. ये 15 साल एक डेढ़ हुआ है अभी ये नहीं, हाँ जी, नहीं, एट द एज ऑफ 15 अभी जी साल डेढ़ हुआ है. तो आई एम इन अर्ली 20s, अभी आई एम इन अर्ली 20s. माशाल्लाह. तो वो मुझे कहते थे कि तुम लिखा करो, तुम अच्छा लिख सकती हो. तो आई हैव समवेयर इन माई माइंड कि मैं लिख सकती हूँ. तब मुझे पता नहीं था कि लिखना क्या होता है. लेकिन जब आपको बार बार कोई चीज़ कही जाती है ना कि यस यू कैन डू इट, और मुझे मल्टीपल टाइम्स कहते थे मेरे पेरेंट्स भी, मेरे ग्रैंडफादर भी, कि तुम लिख सकती हो. तो तब मैंने लिखना शुरू किया कि लिखते कैसे हैं. मैंने एक्सप्लोर किया कि राइटिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती है. रिसर्च राइटिंग, एफिलिएट कंटेंट मार्केटिंग, फिर ब्लॉग राइटिंग, फिर एकेडमिक राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें. फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करते गए. बहुत मुफ्त काम किए, बहुत पर वर्ड कम चार्ज किया लोगों से. फिर एट द टाइम अब पता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी रिसर्च राइटिंग या फिर आप कोई और चीज़ करें, तो फिर आप कहते हो कि अगर मुझसे काम करवाना है तो फिर आपको ये तो चार्ज देना पड़ेगा. अभी क्या है आपका पर वर्ड, क्या रेट है? अभी इतना है कि माशाल्लाह से ज़्यादातर लोग डिप्लोमेटिक नहीं, मुझे नंबर बताएं. अब माशाल्लाह से इतना नहीं, नंबर बताएं. डिपेंड करता है ना कि आप, अच्छा अगर मैं वैसे इसमें कहूँ तो मैं कंफर्टेबल होती हूँ क्लाइंट टू क्लाइंट. अगर आपका बजट पर वर्ड का नहीं है तो मैंने कहूँगी अगर हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो हम उसको पर मंथ कर सकते हैं. आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, मैं देखूंगी कि हम कितने मंथ्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं. लेट्स हाइपोथेटिकल सिनेरियो. लेट्स से आई एम फ्रॉम US एंड आई केम टू यू एंड आई आस्क यू कि मुझे पेट्स के ऊपर 1000 वर्ड का ब्लॉग लिखवाना है. व्हाट वुड यू चार्ज इन डॉलर्स? जी डॉलर्स. आई वुड से $100 का एक जो है वो 1000 वर्ड्स का. अच्छा. How come you have managed to charge that much high? Because generally writing is considered as an underpaid job. Yes. कैसे? क्योंकि देखें हर किसी की ना राइटिंग एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं. अब मुझे अगर कोई ये कहे कि यू आर चार्जिंग हाई, तो आई हैव पुट माई एफर्ट्स. मेरे उतने सालों की मेहनत है. नो वन कैन से कि यू आर इन अर्ली 20s सो यू कैन नॉट चार्ज मच. इफ आई एम इन अर्ली 20s आई हैव वर्क हार्ड टू लर्न मोर. सही बात. यू कैन नॉट से मेरा एक्सपीरियंस उतना है. आई हैव पीपल ऑफ माई ओन राइटर्स जो कम में आपको करके दे देंगे. सो आई कैन सजेस्ट यू बेटर. अगर आपका उतना बजट है तो मेरे पास वो भी टीम है जो आपको उसमें कर देगी. सही है. तो AI के आने से राइटर्स कितना अफेक्ट हुए हैं? बिल्कुल ट्रू बात करनी है. AI के आने से राइटर्स अफेक्ट हुए हैं, ब्लॉग राइटर्स अफेक्ट हुए हैं, एफिलिएट कंटेंट मार्केटर्स जो होते हैं वो अफेक्ट हुए हैं. एकेडमिक नहीं अफेक्ट हुए. एकेडमिक तो वैसे ही कंट्रोवर्शियल किस्म की चीज़ है. एग्जैक्टली. वो बहुत कंट्रोवर्शियल है. लेकिन ये है कि बाकी अगर मैं आपको फॉरेन मार्केट की बात करूं तो वहाँ पर एकेडमिक राइटिंग बहुत चलती है. उनको ब्लॉग्स वगैरह के लिए ज़रूरत नहीं होती, वो AI से करवा लेते हैं. लेकिन आप अगर देखें जो स्टूडेंट्स होते हैं एकेडमिक राइटिंग में, इतने रिसर्च प्रपोजल्स होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है. और वो AI से नहीं आप लिखवा सकते. So, ये इस चीज़ का बिजनेस कहाँ से आता है? प्रोवाइडेड दैट कि ये चीज़ें अपवर्क, फाइवर पे तो सेल नहीं हो सकती. यस. आपको सर्च करना पड़ता है. आपकी नेटवर्किंग, आपका लिंक्डइन, देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स, और व्हेन यू हैव द स्किल पीपल विल फाइंड यू फ्रॉम एनीवेयर. दे विल फाइंड यू. सही बात है. काम आता हो तो इंसान को काम मिलता ज़रूर है. बिल्कुल ऐसा ही मेरे ख्याल में. ठीक है. तो कभी ऐसा हुआ कि दो फील्डें मिल गई हों, कि किसी ने कहा राइटिंग करनी है और डाइटिशियन की फील्ड से रिलेटेड राइटिंग? बिल्कुल ऐसा हुआ है. लाइफस्टाइल पे बहुत लिखा है मैंने, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे मैंने बहुत लिखा है. मुझे एक टास्क असाइन हुआ, उसमें मुझे डर्माटोलॉजिस्ट ने असाइन किया था कि मुझे स्किन केयर के हिसाब से और स्किन डिजीज़ के हिसाब से लिखना है. तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू दैट, क्योंकि मेरी फील्ड रिलेटेड भी था और मुझे बड़ा मज़ा आया. मैंने सर्च किया, उसमें उन्होंने डिफरेंट कॉस्मेटिक्स पे लिखने का कहा था, हुदा ब्यूटी और दिस एंड दैट, और फिर मैंने लिखा उस पर. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नाउ इट्स इंटरेस्टिंग. सही है. तो कितना पर मंथ कमा लेती हैं आप ये काम पे? अच्छा कमा लेती हूँ. अच्छा कमा. आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस. यस. चलिए कोई बात नहीं. खैर, इट्स वेरी पर्सनल. हर बंदे को है कि वो ना इस चीज़ पे शेयर करे. बट अभी अब मुझे ये बताओ कि एक लड़की है जो बिल्कुल सिंपल BA किया हुआ है उसने, या हाउसवाइफ है, एंड इफ़ शी वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर, व्हाट वुड यू एडवाइज हर कि वो कहाँ से शुरू करे? क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है जी कि स्किल कौन सी है जिसके अंदर हम लोग जाएं.
تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کرو گے؟ میں انہیں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے. میرا انٹرسٹ رائٹنگ کی طرف تھا, وائس اوور کی طرف تھا, میری اچھی آواز تھی, اس کو ماڈیفائی کیا, نو ڈاؤٹ. میرا انٹرسٹ گرافک فیلڈ میں نہیں تھا, ویب ڈیولپمنٹ میں نہیں تھا. آئی ایم ناٹ اے آئی پرسن, آئی کین ناٹ ڈو اٹ. مجھے پتا ہے کہ اگر میں سیکھوں گی آئی وڈ ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. صحیح ہے. لیکن ایسے لوگ ہیں جن کا انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے, ان کی رائٹنگ اسکلز اچھی نہیں ہوتی ہیں. صحیح. تو ایک انسان کو اپنی صلاحیت خود سمجھنی چاہیے کہ میں کس کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, اور پھر فردر اس کو آبویسلی جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں یہ زیادہ بہتر وے میں کر سکتا ہوں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں یہ کر پاؤں گا, اور پھر آپ سوئچ کر جاتے ہیں سڈنلی. صحیح. تو 11 لیبس کے آنے کے بعد وی او آرٹسٹ کا بزنس ابھی افیکٹ اس سے بھی تو ہوا ہوگا؟ یو کین سے کہ اگر میں انگلش کی بات کروں تو یس, لیکن اردو پروننسیشن نہیں ملتی آپ کو. پھر لوگوں کو اردو کی سروسز چاہیے ہوتی ہیں. بالکل چاہیے ہوتی ہیں, لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں. آڈیو بکس چاہیے ہوتی ہیں, اردو کی اسٹوری رائٹنگ ہوتی ہے, بہت چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ ایسا کوئی ابھی تک ایسا سچ ٹول نہیں ہے جو اس طرح کی پروننسیشن اردو کی دے سکے. چلیں, یہاں سے لوگوں کو بہت سارا انٹرپرینورل آئیڈیا کسی کو مل رہا ہے, کوئی نہ کوئی روزی پہ لات مارنے کا سوچے گا صحیح کہ میں ایک ایسا پروڈکٹ بنا لوں جس سے اردو, پنجابی, پشتو, وائس اوور ساری چیزیں آ جائے, تاکہ پاکستان کی اور انڈیا کی مارکیٹ کو بھی جو ہے نا وہ ہم کور کر سکیں. چلیں فائنلی میم, اتنا ماشاء اللہ آپ کا چھوٹی ایج میں ایکسپوجر بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, تو کیا آپ کا ایک فائنل میسج کیا ہوگا لڑکیوں کو؟ میرا فائنل میسج یہی ہوگا کہ میں نے ایک کوٹ پڑھی تھی, اٹس ناٹ آلویز ٹو بی گریٹ ٹو اسٹارٹ, یو ہیو ٹو اسٹارٹ ٹو بی گریٹ. اور ایج از جسٹ اے نمبر. اگر آپ چھوٹی عمر میں شروع کرتے ہیں آپ جلدی سیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی سیکھنے کی صلاحیت بہت پیک پہ ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑی ارلی 20s میں, 25 میں یا پھر 30s میں آ جاتے ہیں تب بھی آپ زیادہ سیکھتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر کوئی, اب مجھے کافی لوگوں نے کہا آپ ڈائٹیشین ہیں, آپ 3-4 فیلڈس اور کیوں کر رہی ہیں, تو میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ ہر کوئی ہر چیز نہیں سیکھ سکتا, لیکن جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور سیکھ جاتے ہیں. آپ نے کبھی بھی کچھ نہ کچھ اسٹارٹ کرنا ہے, آپ نے ایک ٹائم پہ آ کے اس میں ایکسپرٹ لیول کو اچیو کریں, اس کے بعد کسی اور چیز پہ سوئچ کریں. اگر آپ ایکسپرٹ لیول تک اس کو نہیں لے کے جاتے پھر کوئی اور چیز اسٹارٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے اب ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا بزنس شروع کرتے ہیں, اس میں تھوڑا سا ایفرٹس ڈالتے ہیں, مایوسی ہوتی ہے اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ وہی ان کے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ اسٹارٹ کرتے ہیں اور ان کی بہت اچھی چل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں, ایکسپرٹ لیول تک چلتے ہیں. اگر آپ کوئی چیز سوچ رہے ہیں کرنے کا تو اس کو سوچیں اور اس پہ پراپر ورکنگ کریں, ہوم ورک کریں, اس کے بعد اسے اسٹارٹ کریں تاکہ آپ کو دوبارہ سے زیرو سے شروع نہ کرنا پڑے. تو میرا ایک میسج یہی ہے کہ جسٹ بلیو ان یور سیلف, یو مسٹ ہیو اے سیلف کانفیڈینس. اگر آپ اتنا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ لیول کی اسکلز ہیں آپ کے پاس, آپ کر سکتے ہیں, تو چارج فار اٹ. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چارج نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ شاید میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ کہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہائی پینگ ہے, میں نہیں پے کر سکوں گا, یا مجھے منع کر دے گا. تو کیا ہوا؟ اگر اس نے آپ کو منع کر دیا ہے کہ نہیں کرنا, کوئی اور پروجیکٹ مل جائے گا. اپنی اسکلس کو کے حساب سے اپنی مارکیٹ ویلیو بنائیں, اپنی جو چیزیں ہیں اپنی ڈیمانڈ اس طرح سے رکھیں تاکہ پاکستانی بھی آگے جا سکیں. پاکستانی اسی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے کہ انہیں اپنی اسکلس پہ کانفیڈینس نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر میں 10 روپے چارج کر رہا ہوں میں 5 کر لیتا ہوں. نہیں, یو شوڈ اسٹک ٹو اٹ کہ مجھے 10 روپے سے کم نہیں چاہیے. تو پھر آپ جو ہے نا وہ ایکسل کرتے ہیں, اور آپ کے اندر جب وہ پاور آ جاتی ہے کہ یس آئی کین سے ہاؤ آئی کین سے یس آئی کین کا سفر جب آپ پار کر جاتے ہیں تو پھر آپ بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کر لیتے ہیں. زبردست, بہت ہے. لیکن جی چھوٹے پیکٹ میں بہت بڑا دھماکہ ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور اسی طرح سے ترقی دیتا رہے. پوڈ کاسٹ ختم ہونے کے بعد پہلی چیز تو میں کروں گا, مس انسا سے میں فری لینسنگ سیکھوں گا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یہ مجھے جو ہے نا سکھا دیں گے. آپ ویلے نہ بیٹھیں جی, کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت ساری ایسی صلاحیت رکھی ہوتی ہے جو ہمیں کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں بھی سیلیبل ہیں. آپ کی آواز اچھی ہو سکتی ہے, آپ کی لفظوں سے کھیلنے کا ایک ہنر آپ کو شاید آتا ہو, پتہ نہیں. کچھ لوگوں کے اندر ایک ایستھیٹک سینس ہوتی ہے, گرافک ڈیزائننگ کی, ویڈیو ایڈیٹنگ کی, اینی تھنگ. میں مانتا ہوں کنسسٹنسی کے ساتھ کوئی بھی چیز آپ
پکڑ لیں تو آپ بھی مس انسا کی طرح ایک کامیاب فری لینسر، ایک زبردست قسم کے انٹرپرینور بن سکتے ہیں. سو ود دیٹ سیڈ ڈو ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. انسا تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. Yeah.